ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج کی بڑی خبر ہے، آج کی بریکنگ نیوز ہے کہ تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی ہے۔ جی بالکل، اب یہ تمام نشستیں جو ہیں حکمران جماعت مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو مل جائیں گی، لہٰذا اب تمام جماعتیں جو ہیں وہ اسمبلیوں میں ان کی اکثریت ہو جائے گی۔ البتہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اب بھی تحریک انصاف کی اکثریت برقرار رہے گی۔ اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ جو بیل آئیکن ہے گھنٹی، اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نیا ولاگ براہ راست مل سکے۔ آج سپریم کورٹ میں سماعت تھی، 13 رکنی بینچ تھا، جسٹس امین الدین اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ اس کے اندر ایک نظر ثانی کی اپیل چل رہی تھی۔ جی ہاں، نظر ثانی کی اپیل تھی۔ ایکچولی جب الیکشن ہوئے اور اس کے بعد مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات جمع کروائے گئے تو پشاور ہائی کورٹ کے اندر تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آ گیا۔ تحریک انصاف کو قرار دیا گیا کہ انہوں نے چونکہ پارٹی سمبل یعنی ان کو اپنے بلے کے نشان پر الیکشن نہیں لڑا، لہٰذا وہ پارٹی کی حیثیت سے اپنی فہرست جمع نہیں کروا سکتے۔ یہ فیصلہ اگینسٹ آیا، اور اس فیصلے کو اسی لیے الیکشن کمیشن نے یہاں پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ البتہ جب یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، اور پچھلے سال کوئی 12 جولائی یعنی 2024 کو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا، ختم کر دیا، کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو جتنی انہوں نے نشستیں جیتی ہیں اس کے مطابق ان کو مخصوص نشستیں مل چکی ہیں، لہٰذا انہیں مزید نشستیں دینا آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ لیکن اب دلچسپ بات کیا ہے کہ 12 جولائی 2024 کو یہ فیصلہ آتا ہے، اور تقریباً ایک سال گزرنے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ پاکستان میں جو آج کا فیصلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ان متنازع ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کے دوران جن جماعتوں نے جتنی نشستیں جیتیں اسی تناسب سے انہیں مخصوص نشستیں ملتی ہیں، جس میں خواتین کی نشستیں ہوتی ہیں اور دیگر نشستیں ہوتی ہیں۔ ان جماعتوں کو اپنے حصے کے مطابق نشستیں مل چکی ہیں۔ اب سپریم کورٹ کا جو پچھلا فیصلہ تھا اس کے مطابق تو یہ تھا کہ ہر جماعت کو جس طرح وہ جیتی ہے اس کے مطابق ان کو نشستیں دی جائیں، لیکن جو آج کا فیصلہ ہے یہ نظر ثانی کیس تھا جو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف نظر ثانی کے لیے آیا ہوا تھا۔ آج کا فیصلہ 7/6 کے حوالے سے ہے۔ 7 ججوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کا حق نہیں بنتا، ان کو نشستیں نہیں ملنی چاہیے۔ حالانکہ سنی اتحاد کے ٹکٹ پر بھی ان لوگوں نے پھر بعد میں یہ اپلائی کر دیا اور تمام سنی اس میں چلے گئے، تو انہوں نے اس حوالے سے بھی اپلائی کیا تھا کہ یہ سنی تحریک میں چونکہ ہم شامل ہو چکے ہیں تو لہٰذا ہمیں یہ نشستیں ملنی چاہیے۔ لیکن عدالت نے آج جو فیصلہ دیا ہے وہ تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں سمجھ آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن جماعتوں کو آلریڈی اپنی نشستیں مل چکی ہیں اب ان کو مزید اضافی مل جائیں گی، جو کہ کسی تناسب کے حوالے سے نہیں ہوں گی۔ یعنی اگر ایک جماعت کو 10 نشستیں ملنی ہیں کیونکہ اس نے 20 نشستیں جیتی ہوئی ہیں، تو اب اس 20 والی جو جماعت ہے اس کو مزید 10 یا 15 مل جائیں گی، تو دوسری جانب تحریک انصاف جو ہے وہ ان نشستوں سے محروم ہو جائے گی۔ اب اس سے فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ مرکز میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ لارجسٹ پارٹی، اکثریتی پارٹی بن جائے گی، اور پھر اپوزیشن کی جو حکمران جماعت ہے وہاں پہ ان میں پیپلز پارٹی JUI مل کر 2/3 میجارٹی کو کراس کر جائیں گے، کیونکہ بڑی آسانی سے پھر وہ کوئی بھی ترمیم کرنا چاہیں وہ کر سکیں گے۔ لیکن یہاں پہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی صورتحال اسی قسم کی ہوگی،
کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، لیکن ان کے پاس آلریڈی جو نشستیں ہیں وہ 90 سے 95 کے قریب ہیں۔ 145 کی اسمبلی ہے، اگر ہم یہ کہہ لیں کہ 50-55 سیٹیں اپوزیشن کے پاس ہوں گی تو تب بھی یہ امکان نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن جو ہے وہ مزید کوئی 20-25 نشستیں تحریک انصاف سے لے اور جن کو لوٹا بنایا جائے اور وہ فلور کراس کرتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں سے ملیں، تب حکومت تحریک انصاف کی جا سکتی ہے، جس کا امکان فی الحال تو نہیں ہے۔ لیکن جس طرح تحریک انصاف کے اندر اختلافات ہیں اور جس طرح یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت کو رخصت کرنے کی، تو میرے خیال میں ایک اٹیمپٹ تو ہوگا، لیکن فوری طور پر ایسا کوئی نظر نہیں آتا، لیکن لانگ رن میں یقیناً صوبائی حکومت کو پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اب اگر ہم بات کریں جمہوریت کی، ہم بات کریں قانون کی، ہم بات کریں آئین کی، تو میرے خیال میں کہ اس فیصلے سے لوگ زیادہ مطمئن اور خوش نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کا جو حق تھا وہ اگر سنی اتحاد میں تھے یا آزاد، چونکہ ان سے تو نشان لے لیا گیا تھا، جب نشان ہی آپ نے لے لیا تو پھر آپ نے اس پارٹی کو پارٹی ہی نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد وہ جب جیت کر آگے آزاد حیثیت میں کوئی کنگھی پہ، کوئی لوٹے پہ، کوئی بٹوے پہ، کوئی مختلف جو بھی ان کو نشان ملا وہ جیت کے آئے۔ الیکشن کمیشن کا یہ ہوتا ہے کہ 3 دن کے اندر آپ نے کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے۔ ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے لے کے چونکہ تحریک انصاف کی پارٹی انہوں نے ختم کر دی تھی، تو لہٰذا وہ سنی اتحاد میں چلے گئے۔ سنی اتحاد میں جانے کے بعد جب انہوں نے اس کے لیے اپلائی کیا تو انہیں کہا گیا کہ جی آپ نے تو اس کے سمبل کے نیچے الیکشن نہیں لڑا۔ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے ساتھ میں اس صورتحال میں زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا 1 سال قبل، اب اگر آپ نے نظر ثانی کے بھی لیے جانا تھا تو آپ کو امپلیمنٹ کر کے جانا چاہیے تھا، لیکن یہ عزائم نظر آ رہے تھے اور یہ بات محسوس کی جا رہی تھی کہ حکومت اور الیکشن کمیشن جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں کرے گی۔ حالانکہ آپ نظر ثانی میں جاتے ہیں اور نظر ثانی اگر 5 سال نہ ہو تو کیا آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے؟ ایسا نہیں ہوتا، اور یہ اکثر اداروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب لوور کورٹس کوئی فیصلہ کر دیں تو اسی طرح حکومتی جو ادارے ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور جناب وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، جہاں کئی سال تک یہ پروسیس چلتا ہے۔ اسی وجہ سے تحریک انصاف جو تھی وہ الیکشن کمیشن کو اس پر الزامات لگا رہی تھی کہ وہ بائسڈ ہے، انہوں نے جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا اس پر عمل نہیں کیا۔ اسی وجہ سے 1 سال سے اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں پر کوئی نہیں ہے، اور خیبر پختونخوا میں اسی وجہ سے ہم سینٹ سے بھی محروم ہیں، کیونکہ سینٹ کی نشستیں جو ہماری ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں، اور جب تک یہ لوگ آ نہیں جائیں گے مخصوص نشستیں فل ہوں گی تو پھر سینٹ کا الیکشن ہوگا۔ اب یہاں پہ خیبر پختونخوا میں اگر ہم اس طرح دیکھیں تو یہ تمام جو 20-25 نشستیں ہیں یہ چلی جائیں گی جناب تحریک انصاف کے پاس، تحریک انصاف سے واپس چلی جائیں گی اپوزیشن اتحاد کے پاس۔ اپوزیشن اتحاد کی صورتحال یہ ہو جائے گی کہ وہ کم از کم سینٹ کی جو نشستیں ہیں وہاں وہ 2-3 نشستیں نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ صورتحال ہے میرے خیال میں کہ تحریک انصاف کو اس میں یقیناً نقصان ہوگا۔ بہرحال یہ قانونی جنگ تھی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ سنایا تھا اس کو سپریم کورٹ نے ختم کر دیا تھا، جس میں سنی اتحاد کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا فیصلہ تھا، پشاور ہائی کورٹ کا اوریجنل فیصلہ آپ یاد رکھیں۔ اس کے بعد تحریک انصاف چلی گئی سپریم کورٹ، سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا، کالعدم قرار دے دیا، اور اس فیصلے کے بعد دوبارہ نظر ثانی کے لیے حکمران جماعت یعنی مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں گئیں۔ اب ان کے حق میں یہ 1 سال بعد فیصلہ آیا ہے، اور تحریک انصاف کا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بیرسٹر گور بتا رہے تھے کہ جی یہ تحریک انصاف کی نشستیں ہیں، ہمیں مایوسی ہوئی ہے، ہمیں ہمارے حق سے محروم کیا گیا ہے،
اور ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ جو بھی میں یہ دیکھ رہا تھا جو فیصلہ آیا ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو 7-6 کا فیصلہ ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی کچھ ججز جو تھے، کل بھی وہ ایک جج صاحب ناراض ہو کے چلے گئے، تو یہ تھوڑا سا اس میں رہے گا کہ لوگوں کا اس پہ اعتراض ہوگا کہ یہ جو بینچ ہے کیا یہ آئینی بینچ جو تھا یہ اس کی سماعت کر سکتا تھا کہ نہیں، کیونکہ پچھلا فیصلہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ 8-7 کا تھا، شاید بڑا 8 ججوں کا تھا، جبکہ میرا خیال میں کہ 5 کے قریب وہ جو ایسے جج تھے جنہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ بہرحال یہ اب آئینی جنگ جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد کوئی اس سے آگے نظر ثانی نہیں ہو سکتی، تو یہ آخری نظر ثانی تھی جس میں تحریک انصاف کو اس کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ایک زیادتی ہے اور میرے خیال میں کہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ دوسرا، پاکستان کے اندر ایک جو سیاسی ماحول ہے اس میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا، تحریک انصاف میں یقیناً یہ وہ غم غصے کی لہر ہوگی اور وہ احتجاج کی جانب بھی جائیں گے۔ ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر مسائل تو یہاں اس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی کہ سیاسی فضا کو سازگار بنایا جائے، ماحول کو ٹھنڈا کیا جائے، میرے خیال میں کہ اب وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، بلکہ عمران خان صاحب یہی موقف اختیار کریں گے کہ دیکھ لیا آپ نے جو میں کہتا تھا کہ نہ ہمیں انصاف ملے گا، عدالتیں بھی انصاف نہیں دیں گی، نہ ادارے انصاف دیں گے۔ تو یہ بات آج عمران خان صاحب کی ثابت ہوئی کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا نظر ثانی میں گنجائش بہت کم ہوتی ہے، اور آئینی ماہرین کے مطابق یہ جو فیصلہ ہے اس کی آئین کی غلط تشریح کی گئی ہے۔ آئین میں ایسا کوئی نقطہ نہیں ہے جس کے تحت جتنی نشستیں آپ کو ملنی تھی وہ مل چکیں، اس کے ساتھ اب اضافی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو اس کوٹے سے زیادہ مل جائیں۔ تو اس مرتبہ دلچسپ بات یہ ہوگی کہ ان کو اپنے کوٹے سے کافی زیادہ نشستیں مل جائیں گی، چونکہ جن کی نشستیں ہیں ان سے لے کر دوسری جماعتوں کو دے دی گئی ہیں۔ دوسری جانب جو حکمران جماعت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ کیس کمزور تھا، پشاور ہائی کورٹ نے اچھا فیصلہ دیا تھا، سپریم کورٹ نے آ کے اس فیصلے کو ریورس کیا، لیکن آئینی بینچ نے ایک آئین کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے، اور جس سے قانون اور آئین کی بالادستی پاکستان میں قائم ہوگی۔ میں سن رہا تھا فیصل واوڈا کو، رانا اپنا دوسرے لیڈران کو، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی، انہوں نے اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا ہے، لیکن یقیناً جو آزاد ماہرین ہیں اور قانونی ماہرین ہیں وہ اس حوالے سے اس پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے لیے اجازت دیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔